آج صبح ختم ہو رہی تھی ڈیڈ لائن جو ٹرمپ نے دی تھی. بس وہ اپنی مرضی سے جو اس کے ذہن میں آتا ہے، جو جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میری دال نہیں گل رہی، میری بات نہیں بن رہی میرے حکم کے مطابق. یہ جو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب شخص ہوتا ہے، ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے، بلی شخص ہے، جیسے کہ امریکہ میں بھی لوگ اس کو یہی کہتے ہیں، اور امریکہ میں بھی لوگ اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے اور ذہنی طور پر پسماندہ شخص ہے. وہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اس میں بعض لوگوں کو سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے. تو جو شخص زیادہ بدتمیزی کرتا ہے، کسی کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ گویا کہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. تو جو سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے، در حقیقت وہ انفیریورٹی چھپانے کے لیے اپنی وہ سپیریورٹی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے. تو یہ ایک بیمار شخص ہے ذہنی طور پر، جس کو امریکہ جیسے پاورفل اور ایڈوانسڈ اور اکوپڈ ملک جو ہے اس نے اپنا صدر بنایا ہے، اور عمر بھی اس کے 80 سال کے قریب ہے. اب حیرت کی بات، اگرچہ ٹھیک ہے عمر سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بھی انگریز کا ہی بنایا ہوا یہاں پہ قانون تھا جو ہمیں وہ دے کے گیا ہے وراثت میں ہمارے ملک میں، کہ 60 سال کا بندہ ریٹائر کر دو، گویا کہ وہ اپنی وہ صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے جو اس نے جوانی کی یا کام کی استعداد کے حوالے سے. جیسے ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، سٹھیا گیا، یہ تو بندہ سٹھیا گیا ہے. اور جو 80 سال کا بندہ ہے اس کو اتنے بڑے ملک صدر بنا دیا گیا ہے. چلو ایک نارمل آدمی ہو، ایک نارملی ایکٹ کرنے والا شخص ہو تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. اگر اس کے اعضاء، اس کے قوا، اس کے جوارے جو ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ایک بیمار شخص ہے. اور دوسری طرف ایک نیتن یاہو بیمار شخص ہے، وہ بھی طاقت کے نشے میں دھت ہے. اور اب یہ دیکھو کہ اب جب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب میری دال نہیں گل رہی، ایران تو بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ایران کو بھی پتا ہے کہ بھئی اب میں ان کی بات مجھے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آبنائے ہرمز کا جو مسئلہ ہوا ہے، چونکہ اس کی وجہ سے ساری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے. ایون آسٹریلیا جیسے ملک میں بھی پٹرول اور ڈیزل شارٹ ہے. فرانس جیسے ملک میں جتنے بھی یہ یورپین یورپ میں تیل اور گیس کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، انڈیا میں تیل کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے چلو مہنگا ہے لیکن مل رہا ہے. پاکستانی عوام بہرحال شکر کرنا چاہیے کہ ایک چیز اویلیبلٹی ہے، اگرچہ مہنگی ہے لیکن اس حد تک بھی نہیں ہے. بعض ملکوں میں تو پاکستانی روپے میں جب اس کو ایکسچینج کرتے ہیں، اس کو کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں تو 1000 روپے کے قریب جا کے پیٹرول اور ڈیزل پڑتا ہے. تو یہ ایسے ہی ذہنی مریضوں کی وجہ سے ہی دنیا ان مسائل کا شکار ہو رہی ہے. اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ تو خیر اپنی کرپشن کی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اگر اتنی زیادہ کرپشن نہ ہوتی اب تک، اور ہم ایک اسٹیبل ملک ہوتے، ہماری اکانومی اسٹیبل ہوتی، اس طرح اسٹیبل ہوتی جس طرح جتنا بڑا ملک ہے، اگرچہ آبادی کے لحاظ سے تو اچھا خاصا بڑا ملک ہے، بڑے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن جب ہم اکانومی دیکھتے ہیں تو اکانومی جو ہے بالکل مائنر اکانومی ہے. جبکہ فزیکلی جو چھوٹے ملک ہیں، اگر ان کی ایکسپورٹس جو ہیں، ان کی اکانومی وہ بلینز آف ڈالرز میں ہے، اور ہماری جو ہے وہ بالکل معمولی ہے، بہت چھوٹی اکانومی ہے. تو یہ ہمارے کچھ مسائل چھوٹی اکانومی ہونے کی وجہ سے بھی ہیں. اگر ہم اپنی پروڈکٹ کو اچھی طرح تیار کر کے پیک کر کے اور ایکسپورٹ کریں، ہم اپنے عرب ملکوں میں ہی نہیں کر سکتے. ہمارے عرب ملکوں کے ساتھ ہی وہ تعلقات کا لیول نہیں ہے، سطح نہیں ہے جس طرح کی انڈیا ان کی پروڈکٹ ان کی مارکیٹوں میں چھایا ہوا ہے، چائنا چھایا ہوا ہے. ہمیں کیا مسئلہ ہے ابھی؟ ہماری الحمدللہ جتنی زراعت کی پروڈکٹ ہیں، اس دفعہ جو بھی زرعی اجناس ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، اور بہت ساری اشیاء ہیں، جیسے کہ لہسن ہے، ادرک ہے، ہلدی ہے، مرچ ہے، نمک ہے. اب نمک ہمارے انڈیا ہمارے نمک کو اپنا لیبل لگا کے اور وہ بیچ رہا ہے. خیر بات اور طرف چلے گی تو اب خود ہی اس نے اپنی مرضی سے ہی مزید 48 گھنٹوں کا وقت دے دیا ہے. گویا کہ آج پیر کے دن اس نے اس کو
حلم میں پہنچانا تھا، اور اب اس نے مزید ایران کو مہلت دے دی ہے کہ آپ نئے ہرمز کھول دو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سارا جو یورپ ہے اور فرانس ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں تیل اور گیس کی شارٹیج ہو گئی ہے، کیونکہ راستہ وہی ہے، وہاں سے راستے، اب راستہ ہونے کے، اب ایران نے پہلے تو اس کا قبضہ نہیں تھا، ٹریفک چل رہی تھی وہاں پہ، لیکن اب اس کو جب پتا چلا کہ بھی میرے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ میں دنیا کی اکانومی کو روک سکتا ہوں، تو اس نے پھر اپنا وہ اختیار استعمال کیا ہے۔ تو اسی فرسٹریشن میں ہی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ نئے ہرمز کھول لو، آپ نئے ہرمز کھولو۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز، یا امریکہ نے یہ سارا کاروائی جو کی ہے وہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے کی ہو۔ بنیادی طور پر تو امریکہ نے یا اسرائیل نے ایران کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ساری کاروائی کی ہے، اور اس کی شاید یہ مس کیلکولیشن تھی اس کی کہ شاید ہم بمباری کریں گے اور ایران کو تباہ اور آیت اللہ خامنائی کو مار دیں گے، اس کی رجیم گویا کہ چینج ہو جائے گی، اور وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اپنی ساری کیلکولیشن، خاص طور پر جب سے پچھلے سال سے انہوں نے اٹیک کیا تھا اور اس کے بعد وہ روک دیا گیا تھا، اس کے بعد سے انہوں نے اپنی چیزوں کو مینج کر لیا تھا، تو اور انہوں نے اپنی مرضی سے ہی شہادت قبول کی۔ اب یہاں پہ ایران میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیزوں کو بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ پاسداران جو ہے حکومتی سطح پر تو وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں ہو جائیں، اور حکومتی جو صدر وغیرہ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن جو پاسداران ہیں ان کو جامع شہادت نوش کرنے کا شوق ہے۔ وہ اگرچہ ایک ایمانی جذبہ ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر بہت اچھی سوچ ہے، خواہش ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو عام لوگ مر رہے ہیں یا اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو بہرحال بیٹھنا چاہیے، پھر بیٹھ بھی جائیں، بات بھی کر لیں، لیکن آگے سے بھی تو اعتبار نہیں ہے کہ دشمن اتنا کمینہ ہے اور گھٹیا ہے اور جھوٹا ہے اور دغاباز ہے اور یار ہے کہ اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ تو اسی صورتحال میں اب اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی میں ایٹم بم بھی استعمال کروں گا اور یہ بھی کروں گا، اور اس کے جو ایٹمی اثاثے ہیں جہاں پر یہ ساری پڑا ہے، اس کے بریجز کو، اس کے پانی کے ذخائر کو، پانی جہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہوتا ہے وہاں پہ حملہ کروں گا۔ اس کے تیل کے ذخائر پر تو ابھی اس نے نہیں کہا کہ میں حملہ کروں گا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر تو اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ میں تیل کے ذخائر پر جہاں کہیں بھی ہو وہ میرے کنٹرول میں آ جائے۔ یہ اس کا فلسفہ ہے، یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے۔ پوری دنیا کے جتنے ریسورسز ہیں وہ اس کو مختلف طریقوں سے ان پر اپنا قبضہ، کہیں پر فزیکلی جمایا ہوا ہے، کہیں پر وہ انڈائریکٹلی اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا ان لوگوں پر قبضہ کیا ہوا ہے جن کے نیچے وہ وسائل ہیں۔ تو اب اس نے یہ کہا ہے کہ جی 48 گھنٹے مزید دے رہا ہوں کہ آپ نئے ہرمز کھول دو۔ ایران بھی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے نقصان پورے کر دو، آپ نئے ہرمز میں کھول دیتا ہوں، ایران کو کیا مسئلہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا ساری اس کا؟ یہ سارا یہی سمجھ میں آتا ہے، یا تو یہ پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے اور طاقت کا نشہ ہے، یا اس میں یہ ہے کہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا تھا کہ یہ ہم اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اور چند دنوں میں ہی یہ ایران کو تہس نہس کر کے برباد کر کے یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، لیکن وہ مسئلہ بھی اس کا حل نہیں ہوا۔ اب 48 گھنٹے کے بعد اس نے یہ کہا ہے کہ بھی اس کے بعد میں اپنا فائنل جو ہے وہ اپنی ساری جتنی بھی اپنے میرے پاس بم ہیں، تباہی اور بربادی والے ہتھیار ہیں، بم ہیں، وہ استعمال کروں گا۔ اب اس میں ایک ایسے اس قسم کے بھی اس کے پاس ہتھیار ہیں، بم ہیں کہ جو آکسیجن ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جب زمین میں کسی علاقے میں وہ بم پھوڑا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، تو وہاں پر آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آکسیجن ہی ختم ہو جائے گی تو انسانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے بھی اس کے پاس ایسے ایسے خوفناک قسم کے ہتھیار ہیں، اسی کے سر پر ہی تو وہ سارا ہنگامہ کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خیر کرے، 48 گھنٹے میں وہ کوئی خیر سے، ویسے تو خدا تو نہیں ہے کہ اس نے وقت دے دیا ہے اور ساری دنیا اب ڈر کے بیٹھ جائے اس سے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک ان لوگوں پر اور اس خطے پر بڑا ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ رحم کرے اور یہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کوئی سولوشن نکل آئے، کوئی حل نکل آئے اور کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، اور کوئی
میڈیٹر جو ہیں وہ بیٹھ کر آپس میں اس مسئلے کو حل کروا دیں۔ ایران کھول دے گا اپنے حرم، اس کو کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو گارنٹیز وہ مانگ رہا ہے وہ بھی اس کو مل جانی چاہیے، تبھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔